اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی والحقنی من الصالحین۔ عزیز طلباء و طالبات، 12ویں جماعت کے اردو کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 25 جون 2020 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم اردو زبان کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 1 کی وضاحت کریں گے، تشریح کریں گے، اس کی خواندگی کریں گے اور اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز بچوں، یہ غزل بہت ہی مشہور معروف غزل ہے اور اس غزل کو آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ تو آج ہم اسی غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے کلاس میں۔ یہاں پر میں یہ غزل پہلے اس کی بلند خواندگی کروں گا، تو اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا اور آخر پر میں اس کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ غزل یوں ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، شر و آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی، چال جیسی کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی، بات پرواں زباں کرتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، جب تباہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلا کرے کوئی۔ پہلا شعر یعنی مطلع، اس شعر میں مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا محبوب اگر مجھے ملاقات دے، وصال سے ہمکنار کرے، تو میں سمجھوں گا کہ جو میرے درد و دکھ ہیں ان کا علاج ہو جائے گا۔ اس لیے وہ تصورتی طور کہتے ہیں، علامتاً کہتے ہیں، سمبالکلی کہتے ہیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، یعنی ابن مریم سے اس کا مراد یہ ہے کہ مجھے کوئی میرا محبوب جو ہے وہ مجھے اپنائے۔ اور یہاں پر ابن مریم، میں نے آپ کو بتایا ابن مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ، شرح سیدھا راستہ قانون محمدی جو قرآن کے مطابق ہے، آئین قاعدہ قانون، خضر روایتاً ایک مشہور پیغمبر جن کی نسبت مشہور ہے کہ وہ حیات میں حیات ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو رستہ دکھاتے ہیں، مراد رہنما رہبر۔ ابن مریم، یہاں پر جو مریم ہے مسیحا مریم کا بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ لقب ہے، کیونکہ ایک وہ مریم کا بیٹا ہے، یہ نام بھی اس کو دیا گیا ہے، اور مسیحا منی کو جو علاج کرنے والا ہے، درد کا دوا کرنے والا ہے، کسی کی بات کو سننے والا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ کوئی میرا مسیحا بن جائے، کوئی میرا معالج بن جائے، کوئی میرا طبیب بن جائے، کوئی میرا حکیم بن جائے، میرے دکھ کی دوا کر، جو مجھے دکھ پہنچے ہیں، عشق میں جو مجھے دکھ پہنچے ہیں، محبت میں مجھے جو دکھ پہنچے ہیں، جو مجھے درد اور غم اور علم اور آلام ہیں، ان سے مجھے نجات ملے گی، ان کا کوئی علاج میرا کرے۔ یعنی شاعر کا مقصد ہے کہ اس کا محبوب اس سے ملے تاکہ اس کے درد کا علاج ہو جائے۔
اس لیے شاعر کہتا ہے کہ کوئی ابن مریم بن جائے، کوئی مسیح بن جائے، کوئی عیسیٰ بن جائے، یعنی عیسیٰ کا منصب حاصل کرے، جو میرا محبوب ہے وہ اگر عیسیٰ بن کر، مسیح بن کر، ابن مریم بن کر میرے درد کا علاج کر دے گا، میرے مصیبتوں کا علاج کرے گا، تو اس لیے شاعر کی آرزو ہے، تمنا ہے، چاہت ہے، کوشش ہے، جستجو ہے کہ میرا کوئی مسیح بن جائے اور تاکہ وہ میرے دردوں کا، میرے درد کا، میرے دکھوں کا علاج کرے۔ دوسرا شعر ہے، شر و آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کیا کرے کوئی، یعنی جس کا مدار شرع اور آئین پر ہو، شرع مانے سیدھا راستہ اور آئین مانے قانون کے مطابق ہو، یعنی جب در و مدار آئین اور قانون پر ہو تو ایسا قاتل جو قاتل قانون کا اختیار کرتا ہے، قانون کا رستہ اختیار کرتا ہے، قانون کا سہارا لے کر قتل کرتا ہے، یعنی میرا محبوب وہ کوئی جو اپنے آپ کو مسیح شرع و قانون کا پابند سمجھتا کہ وہ اس ایسے قاتل کو کیا کہوں گا، یعنی جو قاتل قانون کا سہارا لے کر بے معصوموں کا قتل کرتا ہو، ایسے قاتل کو ہم کیا کریں، یعنی ایسے قاتل کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ چال جیسے کری کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی، یعنی میرا محبوب جو ہے اس کی چال کمان کی تیر کی جیسے ہے، یعنی وہ کمان کے تیر کی مانند ہے، اتنا تیز ترار میرا محبوب ہے، اور کسی کا دل اگر اس سے زخمی ہو جائے تو کیا کون کر سکتا ہے، کیونکہ اس میرے محبوب کا انداز جو ہے، چال و چلن کا جو ہے، جو اس کا انداز گفتگو ہے، انداز رواں دواں ہے، جس طرح وہ چلتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، بہت ہی غرور اور گھمنڈ کے ساتھ چلتا ہے، تو ایسے دل میں اس کا دل پر اثر کرنا یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ کسی کا دل اگر اسے چھلنی ہو جائے، زخمی ہو جائے، مجروح ہو جائے تو اس کا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، میرے محبوب کے دربار میں وہاں پر زبان کٹتی ہے، بات کرنے پر وہاں زبان کاٹی جائے، یعنی وہاں کوئی بات کر نہیں سکتا ہے، وہ کہیں اور سنا، صرف اس کی بات سننی چاہیے، یعنی کوئی وہ بات سنتا نہیں، میرا محبوب سنتا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہاں پر بات کرنے سے انسان ترستا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو اس کی زبان کاٹی جاتی ہے، زبان بند کی جاتی ہے، تو اب اگر کسی کی وہ اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی سننا لازمی سنا کرے کوئی، یعنی وہ کہے اور ہم سنیں، لیکن یہاں کی وہ سنتا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، شاعر کہتا ہے کہ دیوانگی میں، محبت میں، وارفتگی میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو بک رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ خدا سے میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی میری بات سمجھ نہ پائے، کیونکہ اگر کسی نے میری بات سمجھی تو پھر مجھے الٹا اس کی سزا ملے گی، الٹا مجھے اس سے مارا جائے گا، مجھے سزا دی جائے گی، تو اس لیے کہتا ہے کہ جو جنوں میں، جو دیوانگی میں، وارفتگی میں جو کچھ میں کہتا ہوں کہ میں دعا بھی کرتا ہوں اندر اندر سے کہ یہ میری باتیں کوئی جنون کی والی باتیں، پاگل پن والی باتیں، دیوانگی جیسی باتیں یہ کوئی نہ سنے، کیونکہ اس سے مجھے کوئی جب وہ سنے گا تو وہ مجھ پر برس پڑے گا، وہ مجھ پر ایسے ظلم ڈالے گا کہ میں پھر وہ برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میری دعا ہے کہ کوئی میری بات جو میں کہہ رہا ہوں ان کو کوئی نہ سن پائے۔ یہاں پر دو شعر ہیں جن میں نصیحت کی گئی ہے ہر ایک انسان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ نصیحت آموز باتیں یہاں پر بتائی گئی ہے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، غالب کہتا ہے، شاعر کہتا ہے، یہ مرزا اسد اللہ خان غالب جو مشہور شاعر ہے، یہ عزیز طلبہ کہتا ہے کہ نہ سنو گر برا کہے کوئی، یعنی اگر کوئی آپ کو برا کہتا ہے تو آپ ٹال مٹول دو، آپ اس کو ٹال دو، آپ اس کی طرف دھیان مت دو۔ نہ کہو گر برا کرے کوئی، اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کو واپس میں کچھ برا مت کہو، یعنی برائی کا جواب برائی سے مت دے، برائی کی بات نہیں مت سنو، کوئی آپ کو کہتا ہے برائی کی بات تو آپ اس کی طرف توجہ مت دو، تو لیکن جب آپ کوئی برا آپ کے ساتھ کرتا ہے اس کو کچھ مت کہو، روک لو گر غلط کوئی، ہاں اگر کوئی غلط راستے پر چلتا ہے اس کو روک لو، بخش دو گر خطا کری، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دو، معاف کرنا سب سے بڑا یہ بہادری کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو معاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا بہادر انسان ہے، یعنی غصے میں معاف کرنا، کسی کی خطا معاف کرنا، یہی بڑا پن ہے، یہی بڑائی ہے، یہی اچھائی ہے، یہی بلائی ہے۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند،
اس دنیا میں شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی یہاں پر غنی نہیں ہے، بلکہ سب محتاج ہیں، سب حاجت مند ہے۔ کس کی حاجت روا کرے کوئی، یعنی کس کی آپ حاجت روا کرو گے؟ نہ آپ کسی کی حاجت روا کر سکتے، نہ تمہاری حاجت کوئی روا کر سکتا ہے، کیونکہ صرف ایک غنی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہے من پذیر۔ علامہ نے کہا کہ ایک اللہ تو غنی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو غنی ہے، میں دو جہانوں کا فقیر ہوں۔ اس لیے یہاں پر غالب کہتا ہے کہ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند؟ اے میرے اللہ، میرے محبوب، اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محتاج نہیں ہے، جو حاجت مندی ہے۔ ہاں، کس کی حاجت کون کرے کوئی، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنما کرے کوئی؟ یہ پر تلمیہ شہر ہے، یہاں پر خضر کا ذکر ہے، سکندر اعظم کا ذکر ہے، الیگزینڈر دا گریٹ کا ذکر ہے۔ الیگزینڈر دا گریٹ اور سکندر اعظم دنیا کا وہ بادشاہ تھا جس کے بعد سلطنت میں کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا، اور اس نے چاہا تھا کہ میری اس سے حیات جاویدانی حاصل ہو جائے، تو اس نے سنا تھا کہ خضر علیہ السلام اگر مجھے ملے تو وہ مجھے وہاں پر اس جگہ لے جائے جہاں پر وہ آب کوثر پیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خضر نے اس کو دیا، لیکن وقت ہے وہ اس کے پاس اس کو خضر علیہ السلام بھی اس کو پانی نہیں پلا سکا۔ اب کہتا ہے کہ اب کس سے رنگ، جب خضر جیسا شخص جس کو جو حیات خود ہیں اور جو آب حیات پلاتا ہے، لیکن اب وہ جب کسی کو پانی نہیں پلا سکتا ہے تو اس کے بعد کون کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ یہاں پر خضر کے بارے میں کہا گیا کہ روایتاً ایک پیغمبر، لیکن پیغمبر بھی نہیں ہے، قرآن شریف میں ان کا ذکر ہے لیکن ویسے تو پیغمبر نہیں ہے، ویسے تو نبی نہیں، بلکہ ایک اچھے اور صالح آدمی کا وہاں پر ذکر کیا گیا کہ خضر ایک صالح آدمی تھا، اور یہ بھی اب یہ نہیں معلوم کہ اب وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہمارا وہ موضوع اس وقت نہیں ہے، یہ الگ مذہبی موضوع ہے، اس پر بات بعد میں کبھی کریں گے، لیکن اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ خضر ایک شخص ہے جو صالح ہے، لیکن کہا جاتا ہے اس کے بارے میں مشہور کہ وہ حیات ہیں اور وہی آب حیات پلاتا ہے، تو لیکن سکندر جیسے بادشاہ کو بھی وہ آب حیات نہیں، یعنی سکندر جیسا بادشاہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ سکندر نے کہا بھی تھا کہ جب میں مر جاؤں میرا ہاتھ تابوت سے باہر رکھنا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے گا کہ سکندر جیسا عظیم بادشاہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، وہ خالی ہاتھ لوٹ گیا، اس نے کچھ ہاتھ ساتھ نہیں لیا، جس کے پاس سلطنت تھی، اقتدار تھا، دولت تھی، سرمایہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن خالی ہاتھ۔ اس لیے یہ نصیحت آموز بات ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جب سکندر کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا، پھر دنیا کے بارے میں، حیات کے بارے میں، تو پھر کوئی کسی کی رہنمائی کیسے حاصل کر پائے گا؟ آخری شعر ہے جس کو مقطع کہتے ہیں، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، اے غالب، جب کسی پر آپ کو توقع اٹھ گئی، جب کسی پر توقع نہیں رہی، جب کسی پر بھروسہ نہیں رہا، جب کسی پر اعتماد نہیں رہا، کیوں کسی کا گلہ کر کے؟ جب آپ کو کسی پر توقع ہے تو گلہ کیسے کرو گے؟ گلہ اس سے کیا جاتا ہے جس پر آپ کو توقع ہو، جس کے ساتھ آپ کے توقعات وابستہ ہوں۔ اگر توقع ہی نہیں ہے، کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے، بھروسہ نہیں، تو میرا آپ اس کو گلہ ویسے کیسے کریں گے، شکوہ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے کہا گیا کہ جب توقع ہی، اے غالب، جب کسی پر توقع اٹھ گئی، محبوب پر توقع اٹھ گئی، دوست پر توقع اٹھ گئی، ہمسائے پر توقع اٹھ گئی، ساتھیوں پر توقع اٹھ گئی، تو کیوں کہ آپ کسی کا گلہ کرو گے؟ تو گلہ کرنے کا کوئی موقع اور محل نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ غالب فرماتا ہے کہ اس شعر میں کہ توقع ہی، پہلی بات توقع ہونی چاہیے، پھر گلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر توقع نہیں ہے تو پھر گلہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح سے آج کے اس نشست میں، اس لیکچر میں، اس کلاس میں ہم نے غالب کی یہ مشہور غزل سمجھنے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے کہ میرے عزیز بچوں نے، طلباء نے اور طالبات نے اس غزل کو سمجھا ہوگا، سنا ہوگا، اور اس پر اب آپ خود غور کریں گے، ان کے الفاظ پر غور کریں گے، مشکل الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے پاس ڈکشنری ہے یا آپ کے پاس جو موبائل فون ہے، اس میں اینڈرائڈ فون جو ہے، اس میں آپ کو یہ ڈکشنری کی ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ڈکشنری کا استعمال کریں، تاکہ آپ کو الفاظ کا ذخیرہ بھی پیدا مل جائے، اور اس سے آپ کو الفاظ کو سمجھنے میں بھی موقع ملے گا۔ غزلیں ہوں، نظمیں ہوں، نثر ہو، جو بھی ہو، آپ اس کو سمجھنے کی تبھی کوشش کریں گے جب آپ کو الفاظ کا معنی معلوم ہوگا۔ تو اس کے لیے ڈکشنری کا استعمال کریں۔ آج کے لیکچر میں میری آخری نصیحت آپ سے یہ ہے کہ تمام بچوں کو، شاید 10th کلاس کے ہوں، 9th کے ہوں، 11th کے ہوں، 12th کے ہوں، سب لڑکوں سے گزارش ہے میری، سب
طلاب سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے پاس ڈکشنری رکھا کریں. موبائل ڈکشنری کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آسان طریقہ ہے. جب آپ موبائل پہ کچھ دوسری چیزیں سنتے ہیں تو وہاں آپ ڈکشنری کا بھی استعمال کیجیے, تو اس طرح سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو آج کے لیے ہمارا یہ موضوع تھا غالب کی غزل نمبر 1. اس کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ غزل اچھی طرح سے سمجھی ہوگی, اور اب جب ایگزام ہوگا تو آپ اس میں جو سوالات آئیں گے, کوشچنز آئیں گے یا تشریح آئے گی, آپ اس کو اچھی طرح سے کر پائیں گے. آج کی نشست کو ہم یہاں پر اختتام کریں گے. فی امان اللہ.